إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ معزز علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ساری انسانیت کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہے، بہتر انسان بننا چاہے تو اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، زندگی کے تمام معاملات میں آپ اسوہ اور نمونہ ہیں۔ چاہے عبادت گزاری کا معاملہ ہو جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہترین عبادت گزار بندے تھے۔ چاہے دعوت کا معاملہ ہو، مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا، آپ ایک بہترین داعی تھے۔ آپ تجارت کے اعتبار سے بہترین اصولوں پر عمل کر کے حلال تجارت کرنے والے اور بااصول انسان تھے۔ آپ قوم کے رہنما اور لیڈر کے اعتبار سے دیکھیں، قوم کی رہنمائی کے اعتبار سے بہترین رہنمائی کرنے والے، سماج کو بہتر بنانے کے اعتبار سے بہترین اسوہ، نمونہ اور قوم کے قائد تھے۔ جنگی معاملات آپ دیکھیں، بہترین آپ کی ترکیب تھی، بہترین آپ کی ساری جنگی پالیسی تھی، چاہے حکومتوں کے ساتھ معاملہ ہو یا میدان جنگ کا معاملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی اسوہ ہے۔ چاہے عبادات ہوں، اخلاق ہوں، باہر کی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ آج کی اس مختصر سی مجلس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک خاص پہلو کے تعلق سے دیکھیں گے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچے، اپنے گھر والے رشتہ داروں کے اعتبار سے کیسے تھے، آپ کی خانگی زندگی کیسی تھی۔ ساری باتیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، کچھ باتیں ہم دیکھیں گے تاکہ اس کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلی چیز جو دیکھنے ملتی ہے اس اعتبار سے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بڑے ہی رحم دل اور شفیق تھے۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رحمت، محبت اور شفقت کا سلوک کرتے تھے۔ آپ کے تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 9 سال تک آپ کی خدمت کی، بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کی اپنی گواہی ہمارے سامنے ہے۔ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما بالعیال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بہت ہی رحم کا سلوک کرنے والے تھے۔ ایک بہت بڑی صفت ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان گھر والوں کی اصلاح کر پاتا ہے۔ اگر گھر والے آپ سے قریب نہیں ہیں تو آپ کی بات نہیں سنیں گے، اگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت نہیں ہے، آپ کا احترام نہیں ہو، آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے آپ ان کو قانون کا پابند بنا سکتے ہو، لیکن آپ ان کے دلوں کو جیت نہیں سکتے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا حال یہ تھا
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف بات مانتے تھے بلکہ آپ کا احترام بھی کرتے تھے اور آپ سے محبت بھی کرتے تھے۔ یہ جو محبت اور یہ جو احترام ہے اور یہ جو فرما برداری ہے آپ کو کیسے ملی؟ آپ ان کے ساتھ میں بہت رحم کا سلوک کرتے تھے۔ آج بھی معاشرے میں اور خاص طور سے گھر کے ماحول میں ہم دیکھیں، گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ ایک دم ہٹلر کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور لوگوں کو بے عزت کرنا، بچوں کو مار پیٹ کرنا، یہ جو ماحول ہے اس سے گھر والے اس کی بات سن تو لیتے ہیں، مجبور ہیں، چھوٹے بچے چھوٹے ہیں مجبور ہیں، بیوی ماتحت ہے مجبور ہیں، لیکن وہ دل ہی دل میں نفرت بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا پہلا اصول یہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خاص طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے بہت ہی رحم دل تھے۔ ان کی تکلیف پر آپ کو تکلیف ہوتی تھی اور ان کی راحت کی آپ کو فکر ہوا کرتی تھی، ان کی دنیا کی بھی آپ کو فکر تھی اور آخرت کی بھی آپ کو فکر تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما بالعیال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بڑے ہی رحیم تھے۔ امام ابو داؤد الطیالسی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چوما، پیار کیا، بوسہ دیا۔ وعنده الاقرع ابن حابس التمیمی جالسا، اور آپ کے پاس یہ اقرع ابن یعنی حابس تمیمی ایک صحابی ہیں، دیہاتی تھے، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال الاقرع ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا، کہا کہ اللہ کے رسول میرے 10 سے زیادہ بچے ہیں، 10 بچے ہیں، لیکن کبھی میں نے ان کو اس طرح سے جیسے آپ نے اپنے نواسے کو پیار کیا میں نے نہیں کیا۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا یرحم لا یرحم، آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں سے محبت کا سلوک کرتے تھے۔ گھر میں آپ کے بچے ہیں، آپ سے ڈرتے ہیں یا آپ کا احترام کرتے ہیں، یہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے جانے کے بعد وہ دبک کے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر آپ کی طرف دوڑ کے آتے ہیں اور آپ سے لپٹ جاتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بچوں کا آپ سے سلوک کیا ہے۔ اگر وہ بس ڈرتے ہیں آپ سے تو جب تک بچے ہیں ڈریں گے، بعد میں نہیں۔ لیکن اگر وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ محبت سے بہت ساری چیزیں ان سے منوا سکتے ہو۔ پھر آپ یہ کہو کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا کیونکہ تم نے جھوٹ بولا، میں تم سے بات نہیں کروں گا کیونکہ تم نے گالی دی، میں تم سے بات نہیں کروں گا کیونکہ تم نے یہ بات نہیں مانی۔ آپ کا بس اتنا کہنا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا ان کو پریشان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ آپ کو کھونا نہیں چاہتے، آپ کو کھونا نہیں چاہتے۔ اگر ایسا انسان بنے اپنے گھر کے اندر کہ اگر وہ کسی سے بات بند کر دے، ناراض ہو جائے تو وہ بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے، اس لیے نہیں کہ خرچ نہیں کرے گا، اس لیے کہ بات نہیں کرے گا، خرچ تو سارا کر رہا ہے لیکن بات بند کر دیا اس نے۔ ہم اس سے دور نہیں رہ سکتے، اس کی خاموشی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ایسا اگر آدمی ہے، ایسا سلوک کرنے والا ہے تو گھر والوں کی بہت آسانی سے اصلاح کر سکتا ہے۔ تو پہلی چیز اگر ہم اپنے گھر میں یہ چیز نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ گھر والوں کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کرنے والے ہوں۔ ڈانٹ کے اپنے اوقات ہیں، یہ بھی نہیں کہ لاڑ پیار میں آدمی ان کو بگاڑ دے۔ بیوی کی بے حیائی اور اس کی بے دینی کو بھی آدمی برداشت کر لے اور اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرے، یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ عام حالات میں انسان کو قانون کیا رکھنا چاہیے، وہ شفقت کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، اور جب ڈانٹ کا وقت آتا ہے ڈانٹتا بھی ہے لیکن اپنا غصہ نکالنے کے لیے نہیں، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنے ملتا ہے۔ نمبر 2، آپ کی گھریلو زندگی میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کی دینی تربیت بھی کرتے تھے۔ لاڑ پیار میں کیا ہوتا ہے؟ محبت، ٹوکو مت، بولو مت، سمجھاؤ مت،
اور بعض اوقات آدمی کھانے پینے کے لیے اور ان کی ضروریات کے لیے باہر اتنا دوڑ دھوپ کرتا ہے، سارا وقت اس میں دے دیتا ہے، گھر والوں کو وقت نہیں دیتا، گھر والوں کی اصلاح کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزی آدمی کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جنگوں کا ماحول، پھر روزانہ لوگوں کے جھگڑے، آپس کے اختلافات، قبیلوں کے ذاتی زندگی کے مسائل، ان کو حل کرنا، لوگوں کو دین سکھانا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، حکومتوں کے معاملات طے کرنا، عبادات کا اہتمام کرنا، سب کچھ آپ کرتے تھے۔ لیکن اسی میں سے وقت نکال کے آپ اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں کہی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھو۔ کون پڑھتا ہے یہ؟ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی قرآن اور سنت، یہ تمہارے گھر میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھو، اس کو بھلانا مت، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ ازواج مطہرات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ حکم دے رہا ہے، تو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا کون تھا اور ان کے سامنے حکمت کی باتیں کرتا کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، جاتے ہی کھانا کیا بنائیں، دیر کیوں ہو گئی، کپڑے دھلے کہ نہیں کل جانا ہے، ہاں فلاں چیز میری ہے کہ نہیں ہے، کل مہمان آنے والے ہیں، یا کل مجھے جانا ہے، کل گاؤں کو جانا ہے ہم لوگوں کو۔ یہ سارا معاملہ ہمارا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر کھانا پینا اور دنیا بھر کی چیزیں ساری ہوتی ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی، اس کے بارے میں ہم بیوی کا محاسبہ کرتے ہیں، لیکن ان کو دین سکھانے کا وقت ہمارے پاس ہے نہیں ہے۔ ہم برابر ان کو شاپنگ کو لے جائیں گے، ہم ان کو ہوٹلوں میں لے جائیں گے کھلانے کے لیے، سب کچھ کریں گے، لیکن ان کے لیے ہمارے پاس دین کے لیے وقت ہے؟ وقت نہیں ہمارے پاس کہ کبھی بیٹھ کے اس کی سورۃ الفاتحہ سن لی، اس کا اتحیات اس کو یاد ہے کہ نہیں، شادی ہوئی اب تک کبھی پوچھا نہیں، آتا ہوگا نا، یہی سمجھ رہا ہے، لیکن کبھی پوچھا نہیں، دین کے بارے میں اس کو حلال و حرام کی تمیز ہے کہ نہیں معلوم نہیں، کون سکھائے گا؟ وہ بیچاری گھر میں ایسی پڑی رہتی ہے، رات دن گھر کی نوکرانی بنی رہتی ہے، اس کو سکھائے گا کون؟ بچے اسکول کی پڑھائی میں مگن رہتے ہیں، اسکول سے آئے ایکسٹرا کلاس کے لیے چلے گئے، ان کو دین کون سکھائے گا؟ مکتب میں گیا نہیں گیا کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی دین کی بات نہیں کرتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور حکمت کی باتیں، زندگی کے حکیمانہ اصول جو تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں، ان کو یاد رکھو۔ تو گھر کے اندر کتاب و سنت کی بات ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے گھر میں، اور صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا تو کندھے پر آپ کو بچے کا لعاب محسوس ہوا۔ بچہ جب کچھ کھاتا ہے تو تھوک بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ اب آپ کو جب لعاب محسوس ہوا تو آپ نے دیکھا اس کے منہ میں کچھ ہے، کیا ڈال لیا منہ میں؟ تو دیکھا کہ منہ میں کھجور ہے، لیکن وہ کھجور کیسی ہے؟ صدقے کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے صدقہ حرام ہے۔ آپ نے اس بچے کے منہ میں ہاتھ ڈالا، انگلی ڈال کے کھجور کا ٹکڑا نکالا اور اس کو واپس کھجوروں کے ڈھیر میں ڈال دیا، اور بچے سے کہا تو اس کو معلوم نہیں ہے صدقہ ہمارے لیے حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے، تم کو معلوم نہیں؟ اتنا چھوٹا بچہ۔ لوگوں نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول بچہ ہی تو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں، ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کی، ابن عباس کو آپ سوار کر کے کہہ رہے ہیں بچے، اے لڑکے میں تجھ کو کچھ چیزیں سکھاتا ہوں، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ کے اوامر کا لحاظ کر، اللہ تعالیٰ تیری حاجات کا لحاظ رکھے گا۔ تو ایک انسان اپنے گھر والوں کو دین سکھائے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے ہیں، ان کو دعائے قنوت سکھائی، ان کو دعائے قنوت سکھائی۔ تو گھر کے اندر بچوں کو ہم نے کیا سکھایا، بیوی کو ہم نے کیا سکھایا؟ دیکھیں ہم جو لے جا کے گھر میں دنیا بھر کی چیزیں، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، گھر والوں کے لیے ہمارے پاس وقت کتنا ہے؟ تھوڑا سا وقت نکال کے ان کو دین سکھانا ضروری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے اپنے گھر میں، ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو تقریر نہیں آتی ہے تو آپ کم سے کم کسی عالم کا بیان لگائیے اور آپ بھی سنیے، بیوی کو بھی سنائیے۔ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھی کہ دیکھو میں صحیح پڑھتا کہ دیکھو۔ تو اس طرح سے آپ اپنے گھر کا ماحول بنانے کی کوشش کرتے، لیکن کیوں نہیں ہوتا یہ؟ آدمی سوچتا ہے اگر میں نے دین کی بات شروع کر دی تو سب سے پہلے بیوی مجھ کو چیک کرے گی، بڑی بڑی باتیں کرے، خود سدھرو پہلے، تو مجھ کو مت بول، میں تجھ کو نہیں بولوں گا۔ ہم اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں مس انڈرسٹینڈنگ میں پڑے رہتے ہیں زندگی بھر۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی بولتا اس لیے نہیں ہے کہ پھر اپنی ہی میزان میں تولا جائے گا، بیوی کے سامنے ہاں اس کو نماز کی فضیلت بیان کرنا شروع کرے، بیوی کہے گی آپ کل سے فجر میں اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے؟ کیوں نہیں؟ آپ روز نہیں اٹھتے نا، تو آج اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے؟ آپ بیوی بھی پوچھے گی۔ اس لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی بھی صحیح کریں اور گھر میں بھلے ہم صحیح نہیں ہوں، صحیح ہونے کے لیے صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی جب بولے گا گھر والوں کے سامنے تو خود کو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اتنا تو بے غیرت کوئی بھی نہیں ہوتا۔ خود کو شرم آئے گی تو خود سدھرے گا، اس بہانے سے تو کم سے کم پریشر سے، فیملی پریشر سے سدھرے گا وہ۔ اس کے لیے دین کی بات گھر میں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا مزاج جانتے تھے اور آپ نگرانی کرتے تھے۔ گھر کے اندر آج ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک ہی پلنگ پہ بیوی بھی ہے، اسی پلنگ پہ شوہر بھی ہے، وہ اپنے سوشل نیٹ ورک میں ہیں، یہ اپنے سوشل نیٹ ورک میں ہیں، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کا نیٹ ورک ملتا نہیں ہے۔ ہاں، دونوں ایک دوسرے کے رینج میں نہیں ہیں۔ اس کے پاس تھک ہار کے تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے کام کاج سے، اور اس کے پاس آفس کے کام سے وقت مل جاتا ہے، لیکن دونوں جب جمع ہوتے ہیں پلنگ کے اوپر، اتنے قریب ہیں لیکن ایک دوسرے سے دور ہیں۔ وہ اپنے نیٹ ورک میں ہے اور یہ اپنے نیٹ ورک میں ہے۔ باتیں بھی کریں گے تو موبائل میں دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کریں گے، کان ایک دوسرے کی طرف رکھیں گے لیکن آنکھیں نہیں رہیں گی۔ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے۔ گھر کے حالات کیا چل رہے ہیں، بیوی کا معاملہ کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، خوش ہے، کیا ہے؟ کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی جی رہی ہے، اپنی زندگی جی رہا ہے، تھوڑی موڑی بات ہو گئی بس اپنی زندگی میں چلے گئی، یہ سو گیا وہ بھی سو گئی، پھر صبح اٹھے اپنی اپنی چکی شروع، انجن شروع، اور اپنی اپنی دنیا میں لگ گئے۔ کئی دنوں تک ایک دوسرے کے بارے میں بات چیت کے لیے موقع نہیں مل پاتا ہے۔ ایسی زندگی ہماری ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی میں فضولیات بہت آ گئی اور ہمارے اوقات کی برکت ختم ہو گئی ہے۔ ہماری زندگی میں فضول چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اہم چیزوں کے بیٹھنے کو جگہ نہیں، ان کو باہر بھیجنا پڑ رہا ہے، ان کو باہر بھیجنا پڑ رہا ہے، جگہ نہیں تمہارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے الفاظ کیا ہو رہے ہیں اس سے بھی اندازہ لگاتے تھے کہ اس کی حالت کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم اذا كنت عنی راضیۃ واذا كنت علی غضبا۔ مجھے معلوم ہو جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہو اور کب مجھ سے ناراض ہو، مجھے معلوم ہے۔ بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ کو معلوم پڑ جاتا ہے تم مجھ سے خوش ہو کہ ناراض ہو۔ قالت فقلت من این تعرف ذلک، کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم کیسے پڑتا ہے؟ آپ کو معلوم کیسے پڑتا ہے میں خوش ہوں کہ ناراض ہوں آپ سے؟ بیوی ہے نا، صرف امتی نہیں بیوی بھی تھی، اس اعتبار سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو کبھی خوش کبھی ناراض، مخالف کبھی نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی دل ٹوٹ گیا کوئی بات سے، چاہت پوری نہیں ہوئی، کچھ بھی ہوتا ہے اس طرح سے، تو کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم کیسے ہوتا ہے؟ فقال اما اذا كنت عنی راضیۃ فانک تقولین لا ورب محمد۔ کہا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، راضی ہوتی ہو، تو تمہاری جب قسم نکلتی ہے زبان سے تو تم کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم،
وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاہِیم، اور جب تم سے کچھ دل میں ناراضگی تمہارے ہوتی ہے تو تمہاری قسم جب زبان سے نکلتی ہے تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، یعنی میرا نام ڈراپ کر دیتی ہو، کس کا نام لیتی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ مجھ سے خوش ہو تو محمد کے رب کی قسم، اور اگر ناراض ہو تو کیا نام چھوڑ دیا؟ ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہارا موڈ اچھا ہے کہ خراب ہے۔ قالت قلت اجل واللہ یا رسول اللہ ما احجر الا اسمک، کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی اللہ کے رسول، لیکن اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میں آپ کا صرف نام ہی تو چھوڑتی ہوں نا، آپ کو تو نہیں چھوڑا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی، لیکن دل سے تو تھوڑی نہ نکلے، آپ کو تھوڑی نہ چھوڑ دیا میں نے، بس اتنی دیر کا معاملہ ہوتا ہے، ہمیشہ تو باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5228 اور صحیح مسلم فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2439۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی اتنی سی بات کو نوٹ کرتے تھے اور اس سے جان لیتے تھے موڈ صحیح ہے کہ نہیں، بیوی کا موڈ صحیح ہے کہ نہیں، خوش ہے کہ ناراض ہے۔ ہم مہینے نکل جاتے، کچھ معلوم نہیں رہتا بیوی کا چل رہا کیا ہے۔ کسی دن پوچھتے کیا حال ہے تیرا، تو بولتے ہاں چلیے آج آپ کو وقت ملا کیا، بیوی بھی بولتی ہاں چلیے کم سے کم آج تو وقت ملا آپ کو پوچھنے کا، ورنہ میں تو سوچی تھی جنازے میں آ کے پوچھیں گے میرا حال۔ شوہر کو چاہیے گھر والوں کا مزاج دیکھے، نہ صرف بیوی بلکہ اولاد بھی۔ بیوی کے مزاج میں کیا تغیر آ رہا ہے، چڑچڑاپن کیوں آ رہا اس کا، تھکی ہوئی ہے، بیمار ہے، بار بار تھک کیوں رہی ہے، سوئی ہوئی ہے، ہاں سوئی ہوئی ہے، تو یہ پوچھنے کی بجائے کہ طبیعت تو ٹھیک ہے، کب تک سوتی رہو گی، جانا ہے مجھ کو آفس، لیکن یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کا بدن تپ رہا ہے، اس کو چھونے کا موقع ہے کہ اس کے پاس، اس کا بدن بخار سے تپ رہا ہے لیکن دیکھتا نہیں، اس کو اپنے آفس کی پڑی ہوئی ہے لیکن اس کی زندگی کا اس کو کیا۔ اگر وہ کھانا بنانا بھول جائے غصہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ دواخانے جانا وہ یہ بھول گیا، اس نے کچھ منگائی تھی یہ بھول گیا، لحاظ نہیں۔ گھر والوں کے مزاج کا، ان کی ضروریات کا اور ان کی باتوں سے ان کے دل کی حالت کا سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی کلا ہے اور یہ ضروری ہے زندگی کے لیے۔ یہ کب ہوتا؟ جب آدمی کے پاس ٹائم رہتا، کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ وہ صرف اپنی دنیا میں مگن ہو، اپنی ہی حاجات جانتا ہو، اپنے ہی مسائل جانتا ہو، گھر والوں کے بارے میں اس کے پاس سوچنے کے لیے وقت اگر نہیں ہے تو دھیرے دھیرے تعلقات کے معاملات بگڑتے جاتے ہیں، بس رشتوں کا دھاگا رہ جاتا ہے، کب ٹوٹ جائے گا معلوم نہیں، پھر زندگی رسمی بن جاتی، وہ بھی بول رہی بیوی کر کے جی رہی، یہ بولتا شوہر کر کے جی رہا میں ساتھ میں۔ آپس کے تعلقات ویسے نہیں بنتے ہیں، دلوں کی محبتیں بس رسم و رواج بن کے رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا کہ آپ ہر چیز کو نوٹ کرتے تھے۔ بچہ بار بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کنگھی کر رہا، دھیان دو، ہاں بیٹی کے اوپر بیٹی بار بار بالکنی میں موبائل فون لے کے جا رہی، دھیان دو۔ گھر کے اندر جو چل رہا ہے آدمی تھوڑا دھیان دے، ہر ایک کا مزاج، اس کی باتیں، بچہ بات کرنے میں اس کی بات بگڑ رہی ہے، ماں سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، پہلے دب کے بات کرتا تھا اب اونچی آواز میں بات کر رہا، دھیان دو، کیوں بدل رہی تیری آواز، کس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا، تو کہاں سے سیکھا تو یہ؟ بیٹے کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں آدمی دھیان دے، یہ اس کے پاس وقت ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی چیز سے سمجھ لیتے تھے کہ موڈ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہم کو بھی دھیان دینا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اگر کوئی بات غلط ہو تو آپ اس پر خاموش نہیں رہتے تھے، بلکہ آپ فوراً اصلاح کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ گھر کے اندر مار پیٹ شروع کر دے آدمی، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا غلط ہے بتا دیتے تھے، کیوں غلط ہے، کیا غلط ہے، کتنا غلط ہے بتاتے تھے، نصیحت کر دیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فقلت یا رسول اللہ ان صفیۃ امرأۃ وقالت بیدها ہکذا، کہا کہ اللہ کے رسول صفیہ تو ایسی ہے نا، کر کے بتا دیا، قد میں کیا ہے،
ناٹی ہے یعنی چھوٹی ہے ایک دم، تو قد میں چھوٹی ہے، تو اشارے سے چھوٹی کر کے بتا دیا۔ کأنہا تعنی قصیرہ، کہا کہ اشارے سے بتایا کہ بہت ہی کیا ہے، قد میں چھوٹی ہے۔ فقال لقد مزجتی بکلمۃ لو مزجتی بہا ماء البحر لمزج، تم نے ایک ایسی کڑوی بات کہہ دی کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جاتا وہ بھی کڑوا ہو جاتا۔ تم نے ایک ایسی بات کہی کہ اس بات کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے پورا سمندر کا پانی کیا ہو جائے گا، کڑوا ہو جائے گا، اتنی کڑوی بات کی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے اس کی بات پہ خاموشی اختیار کی نہیں، وہ کسی اور کا مذاق اڑائے، کسی اور کی کمی کو ذکر کرے۔ یہ غیبت کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ اشارے سے بھی کسی کا اس طرح سے مذاق اڑانا غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ تو آپ نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ آپ کی موجودگی میں کسی کی غیبت کی جائے اور کسی کی حقارت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو، تو آپ نے فوراً ٹوک دیا۔ انسان کیا کرتا ہے، سامنے والے کا لحاظ کرنے کا رہتا، وہ تھوڑی نا سامنے ہے، ہاں اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی بے عزتی ہو جائے تو چلتا نا، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر، تعلق تو اس سے اپنا رکھنا ہے۔ سامنے والے کو دیکھو بھائی، یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ سامنے والے کو دیکھو نہیں، اوپر والے کو دیکھو، کیونکہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ کسی اور کی برائی میرے سامنے کر رہا ہے اور میں اس پر راضی ہوں، اور خصوصاً وہ خلقت کی بات ہے، اخلاقی بات بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا بنایا اور یہ اس کے بارے میں ایسا کہہ رہا اور یہ بری بات ہے، اگر اس کے سامنے بولی جاتی اس کو برا لگتا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ با اصول انسان ایسا ہوتا ہے، وہ اشخاص کی رعایت نہیں کرتا ہے، وہ اصولوں کا پاس و لحاظ کرتا ہے۔ تو کتنا ہی محبوب، آج صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ کہا عائشہ سے، کہ اس کے بعد اس کے والد ابو بکر، اس کے بعد عمر بن خطاب، اس کے بعد فلاں فلاں فلاں۔ کہتے میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا، کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ سب سے لاسٹ نام میرا ہے، پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے بس معلوم پڑ گیا اب میرا نمبر تو آنے والا دکھ رہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ سب سے اینڈ میں میرا نمبر آ جائے۔ سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ عائشہ، سب سے زیادہ محبت ہے۔ لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں کہ مداہنت ہو، محبت کا یہ مطلب نہیں کہ غلط کو برداشت کیا جائے گا۔ ہماری محبتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے غلط کو بھی صحیح کا چشمہ پہن کے دیکھتے ہیں، نہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ حکمت اس میں ہوگی، نہیں، غلط غلط ہے۔ دل نہیں توڑنا کسی کا، اصول نہیں توڑنا، دل ٹوٹا تو چلتا، اصول نہیں توڑنا، اللہ کا حکم نہیں توڑنا۔ پھر بیوی بول رہی میرے کو ٹی وی چاہیے اتنا بڑا، اتنا چھوٹا نہیں ہے، تھوڑا آنکھ دکھ رہی میری، بڑا لاؤ، ہاں دیکھو پڑوس میں کتنا بڑا ہے، اس سے تھوڑا 1 انچ بڑا چاہیے مجھ کو۔ دل نہیں توڑنا، نہیں۔ بیوی غلط بات کر رہی ہے، شریعت کے خلاف بات کر رہی ہے، پردہ اسلام میں نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیوں رکھا اللہ نے معلوم نہیں، اور یہ اس کو ہنسی میں اڑا دیا اس نے، نہیں ہو سکتا۔ بلکہ غلط بات اس پر تنبیہ ہونا چاہیے، غلط بات پر تنبیہ، یہ نہیں کہ آپ مار پیٹ شروع کر دیں ایک دم، یا اس کو آپ ایک دم طلاق دے دیں یا کچھ اس طرح کی باتیں کریں، لیکن آپ کو اس کی غلطی کے مطابق اس سے بات کرنی چاہیے۔ چھوٹی غلطی تو نرمی سے، بڑی ہے تو تھوڑی سختی سے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، گھریلو زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ غلطیوں پر کیا کرتے تھے؟ تنبیہ کرتے تھے۔ تو یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ غلطیوں پر تنبیہ کرتے تھے لیکن آپ اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بیویوں پر ہاتھ آپ نہیں اٹھاتے تھے، آپ زبان سے اصلاح کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے خادم یا گھر کی کسی خاتون خصوصاً بیوی، آپ نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنے خادم یا اپنی بیوی کو آپ نے کبھی مارا پیٹا نہیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا کتاب الفضائل، حدیث نمبر 2328۔ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ اگر چائے میں شکر کم رہی تھپڑ نہیں تو کم سے کم گالی،
گالی نہیں تو کم سے کم ذلیل کرنا اس کو. کیسے میری تقدیر میں آ گئی؟ تو کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے ہاں بولا، الحمدللہ میں قبول کیا میں نے. ہاں، ذلیل کرنا نہیں چھوڑتا. اس کے دل کو تھپڑ رہتا ہے. جو آدمی چہرے پر نہیں مارتا وہ دل میں خنجر گھونپتا ہے. بعض اوقات زبان کی تکلیف ہاتھ سے مارے ہوئے تھپڑ سے زیادہ زخمی کرتی ہے، اور اس کا زخم زیادہ دیر تک باقی رہتا ہے. گھروں میں حال یہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آدمی چاہے کہ کیسے بیوی اس سے محبت کرے، نہیں ہوتا. ذلیل کر کے کسی سے آپ محبت کی امید رکھو، نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. پوری زندگی آپ کبھی اپنی بیوی کو آپ نے مارا پیٹا نہیں. بعض بدقسمت لوگ بیوی کو مار پیٹ کے گھر کے باہر نکال دیتے. رات کا وقت ہے، مارا پیٹا گھر کے باہر، اور وہ بیچاری باہر بیٹھی دروازے کے باہر میں اپنے بچوں کو لے کے. کیا ہوا؟ آتا جاتے پڑوس کے لوگ پوچھ رہے ہیں، ذرا ناراض ہیں. کیا ہوا؟ کھانے میں تھوڑا سا ایسا ہوگا، پسند کا کھانا نہیں تھا. آپ نے اس کو تکلیف تو دی، مارا پیٹا، اس کے ساتھ میں گھر کے باہر بے عزت بھی آپ کر رہے ہیں. پورے سماج کے اندر بتا رہے ہیں کہ تو خوشحال نہیں ہے. تو یہ بھی گھروں کا حال ہے جو برا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. خاص حالات میں اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ عورت میں اگر اخلاقی برائی پیدا ہونے لگے اس کو سمجھائے، اس سے بستر الگ کرے، اور نہیں بھی تو پھر اس کو ہلکی مار ماریں، ایسی مار جس سے ہڈی نہ ٹوٹے اور اس کو زخم نہ ہو. لیکن وہ کیسا ہے؟ وہ ہمیشہ کا معمول اگر آدمی بنا لے تو بیوی ایک دن کیا بولتی؟ مار ڈالو مجھ کو. ماریں گے نا، اس سے زیادہ کیا کریں گے. اس کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے. ایک وقت کے بعد بیوی کا ڈر جو ہے حوصلے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ تم کر کیا سکتے ہو بتاؤ. اس کا ڈر بھی نکل جاتا ہے، بلکہ اس کے دل میں عزت بھی آدمی کی ختم ہو جاتی ہے. بیوی پر ہاتھ اٹھانا اپنی عزت کو کم کرنے کی شروعات ہے. نہیں کرنا ایسا. بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے ایسا. نمبر 6، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں. آپ ان بیویوں میں عدل و انصاف کا معاملہ کرتے تھے، نا انصافی نہیں کرتے تھے. ایک کی طرف ایسے جھک گئے کہ دوسری کو چھوڑ دیا، اس کا خیال نہیں رکھ رہے. نہیں، آپ عطا میں، سلوک میں، احسان میں بیویوں کے ساتھ میں مساوات اور عدل و انصاف کا معاملہ کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج اقرع بین نسائہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے. چٹھی ڈالتے نا ہمارے یہاں پر، تو قرعہ اس زمانے میں تیروں سے ہوتا تھا. تو جس کا نام نکلا اس کو ساتھ میں لے جاتے. فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس کا نمبر لگتا، جس کا نام نکلتا، اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے. جس میں ترجیح کی کوئی بنیاد نہ ہو، وہاں پر قرعہ کے ذریعے سے لوگوں کے اندر یعنی ترجیح کا احساس کہ اس کو مجھ پر پریفرنس دیا، یہ دل میں پیدا نہ ہو. اس کے لیے کیا ہے بھائی، جس کا بھی نام نکلا اس کو لے جائیں گے، تو مسئلہ ہی ختم. میری اپنی چوائس تو ہے نہیں، جس کا نام نکل گیا بس اس کو لے جائیں گے. تو اس طرح سے آپ اپنی بیویوں کو سفر میں قرعہ اندازی کر کے لے جاتے ہیں. فَأَقْرَأَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي. ایک مرتبہ ایک جنگ میں آپ گئے تو آپ نے اسی طرح سے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکلا. فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بَعْدَمَا أُنزِلَ الْحِجَابِ. تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئی جبکہ حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا. یعنی آپ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ سفر میں بھی لے جایا کرتے تھے، لیکن اپنی طرف سے بے بنیاد ترجیح آپ کی نہیں تھی، بلکہ آپ کیا کرتے تھے، ایک کو لے جاؤں گا دوسری کو نہیں، سب کو تو نہیں لے جا سکتے. کس بنیاد پر لے جائیں؟ محبت کی بنیاد پر. پھر باقی ان کا کیا؟ تو آپ قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکلا اس کو لے جاؤں گا. تو یہ جو عدل و انصاف ہے، اگر ایک سے زیادہ بیویاں کسی کی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان کیا کریں؟ عدل کریں. ہر ایک کو اس کا حق دے، ہر ایک کو اس کا حق دے. ہمارے یہاں پر یہ نہیں ہو پاتا ہے. دوسرا نکاح کرنے کے بعد دوسری بیوی ایکسٹرا ہوتی ہے. ہاں، سارا ایڈجسٹمنٹ اس کو کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شادی چپکے کی ہے اور یہ شادی کیا ہے؟ بارات والی ہے. یہ ہمیشہ اس پر غالب رہے گی.
اس کے سارے رشتہ دار، یہ وہ پورا گھر، پورے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے. دوسری ہمیشہ رسی سے لٹکی رہتی ہے، اوپر کینچی شور کے ہاتھ میں، ہاں کب کٹ کر دے گا معلوم نہیں. دوسری کو چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے، پہلی کو چھوڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پورا سماج خلاف ہو جائے گا، میکے والے بھی اور سسرال والے بھی. لیکن دوسری کیسی رہتی ہے؟ اس پہ احسان کیا ہے اس نے، وہ بیچاری جلد تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو والا معاملہ اس کا رہتا ہے. کب جاؤں گی، میرا کب نمبر لگے گا، اس کو معلوم نہیں رہتا ہے. موت اور طلاق دونوں اس کے لیے برابر رہتی ہے، کب آئے گی معلوم نہیں. کر لیتا آدمی چھپ چھپا کے، اس کے بعد میں کیا کرتا پھر بعد میں، نہیں جم رہا، سالے بہت ستا رہے، ہاں تکلیف بہت ہو رہی، میں نہیں کرتا ہوں، اب ہم لوگ الگ ہو جائیں گے، نہیں جم رہا میرے کو. یا پھر اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنے لگا تھا، میں مہینے میں ایک بار آؤں گا، نہیں آ سکتا، خرچہ نہیں دے سکتا، خود ہی جاب کر لو. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اس کا حق ادا نہیں کرتا. وقت کے اعتبار سے، ضروریات کے اعتبار سے، سلوک تو ویسے بھی ہاں اس کے خود کے ساتھ سلوک اس کا خراب ہو جاتا. یہاں ہے تو وہاں کی برائی، وہاں ہے تو یہاں کی برائی، کہیں تیسری جگہ بھی گیا تو دونوں سمجھتے اس کے پاس گیا ہے. تو خود بھی سدھرتا نہیں، خود بھی پریشان ہوتا ہے، سب کو پریشان کرتا ہے. دو بیویاں اگر کسی کی ہیں، اس کو عدل و انصاف ان کے درمیان کرنا چاہیے. بے وجہ اللہ نے نہیں کہا فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدۃ. اگر تمہیں خوف ہو کہ تم دونوں میں عدل و انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی ٹھیک ہے، ایک ہی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ایسا کہا ہے کیونکہ گمبھیر مسئلہ ہے، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. جیسے ہی دوسرا نکاح کرتا آدمی، پہلی بیوی میں سے ایک ایسا جن نکلتا جس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. آدمی بولتا میری بیوی بہت سمجھدار ہے، سنتی میری بات، کبھی میرے سے آگے نہیں جاتی، دکھ سکھ میں ہمیشہ میرے ساتھ ڈٹی رہتی ہے. جیسے ہی دوسرا نکاح کرتا ہے، اس میں سے ایک دوسری مخلوق نمودار ہوتی ہے. اس کو پہلا ایسا شوق کیا لگتا معلوم؟ میں نے اس کو پہچانا ہی نہیں اتنے سالوں میں، یہ ایسے بھی ہو سکتی، میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. اتنے سال اس کے ساتھ رہا، مجھ کو نہیں معلوم تھا یہ ایسی ہے. تو پہلی بار اس کو اپنی پہلی بیوی کا تعارف ہوتا ہے، میں کیا ہوں اس کو بتاتی ہوں برابر. اور پھر سالوں کا اضافہ اس میں جب ہو جاتا ہے، اور بچے اگر بڑے ہوں تو سمجھنا اوپر سے مصیبت، نیچے سے مصیبت، سب طرح سے مصیبت اس کے لیے. تو ایک آدمی اگر دوسرا نکاح کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے کہ خواتین دوسرے نکاح کو کہیں کہ یہ کیا اسلام میں ایسا ہے، یہ کفر ہے. اگر انسان اسلام کے زیادہ نکاح کرنے پر اعتراض کرتا ہے تو یہ کفر ہے. اللہ نے اس کو رکھا ہے، ہاں اس کا نفاذ لوگ غلط کر رہے ہیں، آپ ان کو برا بولو، اللہ کے دین کو نہیں. جو لوگ غلط طرح سے اس کو کر رہے ہیں، پہلا نکاح بھی تو نہیں نبھا رہے نا لوگ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلا ہی نکاح نبھا رہے نہیں، تو آپ کیا بولیں گے اسلام میں کیوں نکاح رکھا اللہ نے؟ نہیں رہتا تو کتنا اچھا رہتا، اپنی اپنی زندگی سب جیتے. ہاں پہلا نکاح بھی تو غلط ہے، لوگوں کا غلط طریقے سے نبھاتے ہیں، تو آپ نکاح کو غلط نہیں بول سکتے، دوسرے نکاح کو غلط نہیں بول سکتے. ہاں دوسرا نکاح کرنے والوں کا جو طریقہ ہے اس کو آپ غلط بولتے ہیں، اس کو غلط بول سکتے آپ. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، بعض نے 11 بھی ذکر کیا ہے. تو اتنی بیویاں رہنے کے باوجود آپ سب کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے تھے. تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے. نمبر 7، بیوی سے بے تکلفی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باوقار شخصیت تھے. آپ کی زندگی میں اتنے سارے مسائل تھے کہ اچھے سے اچھا آدمی، خوش مزاج آدمی بھی غمگین ہو جائیں اور بالکل سنجیدہ ہو جائے. اتنے مسائل اگر ہمارے پیچھے ہوں تو ہمارے ہوش اڑ جائیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی کے جو مسائل ہیں آپ کی گھریلو زندگی کو متاثر نہیں کرتے تھے. آپ گھر والوں کے ساتھ میں باہر کے مسائل کے اثرات آپ کے گھر میں نہیں آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ میں جو محبت کا، انسیت کا، بے تکلفی کا سلوک ہے اس کو برابر آپ باقی رکھتے تھے. بلکہ آپ باہر لوگوں کے لیے نبی اور رسول اور قائد اور حاکم کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن گھر میں آ کے آپ ویسی حکمرانی نہیں کرتے تھے. گھر والوں کے ساتھ میں آ کے آپ سیدھے سادے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والے، ان کی دلجوئی کرنے والے، ان کا دل جیتنے والے،
ایسے آپ شفقت اور رحمت کا سلوک کرنے والے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ورأسہ فی حجری وانا حائض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ میری گود میں اپنا سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھا ہے اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن۔ یعنی بیوی سے قربت ہے لیکن رب العالمین کا کلام پڑھ رہے ہیں، بیوی حیض کی حالت میں ہے اور اس سے قریب ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس میں محبت اور انسیت کے سلوک کی بھی مثال آپ کو ملتی ہے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ بیوی ناپاک نہیں ہوتی اس حالت میں، اس کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ اور نبی کا سر، ایسی مقدس شخصیت، اس کا سر بھی بیوی کی گود میں جبکہ وہ حیض کی حالت میں، تو آپ قربت کا اظہار کر کے اس غلط رواج کو بھی ختم کر رہے تھے جو یہودیوں میں رائج تھا اور مشرکین میں بھی ہے کہ ایسی وقت میں بیوی بالکل نجس ہوتی ہے، اس سے دور رہنا چاہیے، اور بالکل اپوتر ہوتی ہے وہ ایک دم۔ آپ اپنی بیوی سے ایک دم قریب رہتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے آپ نے پیا ہے برتن میں، آپ برتن کو لے کے وہیں سے پیتے تھے۔ جہاں سے ہڈی لیتی تھی، کہتی میں چوستی ہڈی اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، آپ اپنا منہ وہاں رکھتے جہاں میں نے اپنا منہ رکھا تھا، ہونٹوں سے جہاں لگایا تھا اسی کو آپ وہاں سے کھاتے، یعنی آپ بتاتے کہ اس کا لعاب بھی ناپاک نہیں ہے، اور ایک محبت کا اظہار بھی اس میں تھا۔ خاص کر کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب عورت کو حیض کی حالت ہوتی ہے تو صرف جسمانی تکلیف سے نہیں گزرتی ہے، ذہنی طور پر بھی وہ پریشان ہوتی ہے، سائیکولوجیکلی بھی اس کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے محبت کا سلوک کرتے تھے، یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ بیوی حیض کی حالت میں ہے، آپ کا سلوک اس کے ساتھ کیسا ہے؟ بیوی بیمار ہے، آپ کا سلوک اس کے ساتھ کیسا ہے؟ بیوی تھکی ہوئی ہے، آپ کا سلوک، آپ اتنے سیلفش ہو کہ اپنی ضرورتوں کا آپ کا خیال ہے یا اس کی بھی ضرورتوں کے بارے میں آپ سوچتے ہو؟ اور اس سے بات چیت آپ کی کیسی ہے؟ باس کی طرح ہے یا دوست کی طرح ہے؟ ٹھیک ہے آپ باس ہو اس کے، آپ کو اللہ نے اس کے اوپر الرجال قوامون علی النساء، اس کے اوپر اللہ نے آپ کو حاکم بنا، وہ آپ کی ماتحت ہے، لیکن ماتحتی کا مطلب ظلم نہیں ہوتا ہے، دادا گیری نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کہ زندگی بھر آپ کو ساتھ رہنا ہے۔ ایک ٹرین کے ڈبے میں آدمی ساتھ میں رہے اور فلائٹ کی جو ہے سیٹ پہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے کسی کے ساتھ رہے تو دوستی بنا لیتا اس سے کہ بھائی سفر میں ابھی 8 گھنٹے کا سفر اس کے ساتھ رہنا ہے، اچھے سے دوستی بناتا ہے، زندگی بھر اس کے ساتھ رہنا ہے تجھ کو، اس کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا ہے، نبھاؤ کے اعتبار سے تیرا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہے، یہ بھی تجھ کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، اور حضرت عائشہ کو لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے کہا، ایک مرتبہ پڑاؤ ڈالا تو صحابہ سے کہا چلو تم لوگ آگے چلو، سارے لوگ آگے گئے، حضرت عائشہ کا چلو دوڑ لگائیں گے، کہا کہ ایک دوڑو تھا، دبلی پتلی تھی، ایسا دوڑی کہ آگے نکل گئی، ایسا تیز دوڑی کہ آگے نکل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے۔ پھر زمانہ گزر گیا، عمر بڑھی، جب کہا کہ میں موٹی تازی ہو گئی، پھر ایک سفر میں تھی کبھی، اس سفر میں بھی صحابہ سفر میں پڑاؤ ڈالا، اس کے بعد صحابہ سے آپ نے کہا کہ تم لوگ آگے چلو، ہم لوگ آ رہے ہیں پیچھے، اور پھر کہا چلو آج بھی دوڑ لگاتے ہیں۔ پھر جب دوڑے، اب میں تو موٹی، بدن بھاری ہو گئی تھی، اب میں آگے نہیں جا سکی اور آپ آگے نکل گئے، اور بہت ہنسے آپ، اور پھر کہا وہ جو اس وقت کا تھا نا، دیکھو اب میں جیتا ہوں، اب یہ اس کا بدلہ ہے، اب برابر ہو گیا، ایک بار تم ایک بار میں جیت گیا۔ یہ انسیت ہے۔ آپ جسٹ امیجن کیجئے، اللہ کا رسول ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، قوم کا قائد ہیں، لیکن آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دوڑ لگا رہے ہیں، اور آپ ہنس رہے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ بیوی کے ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ پورے گاؤں کے سامنے دوڑ لگائیں، آپ نے سب کو آگے بھیج دیا اس کے بعد دوڑ لگائی،
تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بعد میں جا کے ہاں فٹ پاتھ پہ آئس کریم کھاتے بیٹھے گلے میں ہاتھ ڈال کے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے دکان کے سامنے آئس کریم کے، اور جو بھی آ رہے دیکھو کیا ہوا حضرت کو، طبیعت تو ٹھیک ہے، بولے ایک حدیث پڑھا میں نے ایسا بیوقوفی بھی نہیں کرنا، پردے کا اس کا لحاظ رکھ کے کرنا، بچوں کو بھی دیکھ کے کرنا جو بھی کرنا ہے آپ کو۔ تو آپ نے سب کو آگے بھیجا اور پھر دوڑ لگائی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ میں انسیت کا بھی سلوک کرتے تھے، بے تکلفی سے رہتے تھے۔ ہمیشہ باس بن کے رہنا اچھا نہیں ہے، دوست بن کے رہنا زیادہ اچھا ہے۔ باس بننے کے ٹائم پہ باس بن جاؤ، دوست بننے کے ٹائم پہ دوست۔ ٹائمنگ معلوم ہونا حکیمانہ اصول ہے، ٹائمنگ معلوم ہے نا آدمی کو کب کیا بننا ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں نے کہا واہ رأسا، میرا سر، ہائے میرا سر، سر دکھ رہا ہے، واہ رأسا، ہائے میرا سر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک، کہا کہ اگر میری زندگی میں تمہاری وفات ہو گئی تو اور میں زندہ رہا اور تم چلی گئی دنیا سے، تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ تو آپ نے ایسا کہا بیوی سے۔ فقالت عائشہ واتقلیا واللہ انی لاظنک تحب موتی، بربادی ہو میری، برا ہو میرا، بربادی ہو میرے لیے، یعنی اس زمانے میں اس طرح سے بولا جاتا تھا، ہائے افسوس گئی کام سے، اس طرح کی بات جو ہوتی ہے۔ واتقلیا واللہ انی لاظنک تحب موتی، اللہ کی قسم مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو میری موت پسند ہے۔ آپ ایسے انداز میں بول رہے ہیں کہ لگ رہا میں مر جانا، میری موت ہی آپ کو پسند ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، اور ایسا لگ رہا مجھ کو کہ اگر میں مر گئی تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ آپ کو اور بھی وقت مل جائے گا رہنے کے لیے، دوسری بیویوں کے ساتھ میں ان کے تو مزے ہو جائیں گے، آپ شوہر بن کے ان کے ساتھ میں رہو گے، میں مر گئی۔ تو کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو آپ اپنی دوسری بیویوں کے ساتھ میں خوش رہو گے مجھ کو چھوڑ کے۔ بل وانا رأس، آپ نے اس پہ سنا جو بھی کہا، بلکہ اب میرا سر بھی دکھ رہا ہے، جو کہا کہ میرا سر، ہائے میرا سر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن شرعی حدود کے اندر۔ تو یہ بھی چیز آپ کی زندگی میں دیکھنے ملتی ہے۔ امام البخاری نے اس کو کتاب المرضی میں حدیث نمبر 5666 پر روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک 8ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دیکھنے ملتی ہے وہ یہ کہ آپ یعنی اپنے گھر والوں کو عبادت کے اعتبار سے بھی تیار کرتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے گھر میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی، خاص طور سے اپنی بیویوں کو عبادت کی ترغیب دیتے تھے۔ مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا راقدۃ معترضۃ علی فراشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رات کے وقت میں تہجد کی نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے بستر پر لیٹی رہتی، آپ کے سامنے، ایک روایت میں جیسے جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے ویسے میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ، جب آپ پوری تہجد آپ کی ہو جاتی اور بس وتر باقی رہ جاتی تو آپ مجھے بھی جگا دیتے تو میں بھی اٹھ کے اپنی وتر پڑھ لیتی۔ عبادت میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، خود بھی عبادت کرنا، گھر والوں کو بھی عبادات پر ابھارنا اور ان کی نگرانی کرنا، نمازوں میں، تلاوت میں، اذکار کے اہتمام میں، اور روزوں میں، اور اس طرح سے جو بھی اعمال ہیں، خاص ایام ہیں جن میں عبادت کرنی ہوتی ہے، چاہے عرفہ ہو یا اسی طرح سے عاشوراء ہو، اس طرح کے ایام ہیں، جو بھی عبادات ہماری گھروں کی ہیں، ہم خود عبادت کرتے بعض اوقات اور گھر والوں کا خیال نہیں رکھتے۔ فجر کے لیے جائے گا اور بچوں کو بلینکٹ، ارے دیکھو اس کے بیوی کا بلینکٹ نیچے چلا گیا، پیار سے اس کو اڑائے گا اور جائے گا، سو نم، ہاں جیسے شیطان بولتا نا علیک لیل طویل فرقد، بہت لمبی رات ہیں، سوتا رہیں، تو یہ بھی جو ہے بیوی کو اڑا کے، بچوں کو اڑا کے جا رہا، پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا، کتنا محبت کرتا میں گھر والوں سے، آخرت میں جہنم میں جاؤ بول رہا، نمازیں چھوڑنے والے بنو بول رہا۔ ان کو جگائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے لیے اپنی بیوی کو جگاتے تھے۔
اسی طرح سے آپ دیکھیے رمضان کا آخری عشرہ جب ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ خود بھی رات میں آخری عشرے میں جاگتے، عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو یہ بھی چیز ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ گھر والوں کے خرچ کا خیال رکھتے تھے۔ پیار محبت کی بات اپنی جگہ ہے، خرچہ کرنا بھی ضروری ہے، ہاں، کپڑے، کھانا پینا، لباس، اور اسی طرح سے دوائیں اور ضروریات جو ایجوکیشن بچوں کا اور بیوی کے اپنی ضروریات جو بھی ہیں، اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ نہیں کرتے ہیں، کمزوری ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کیا کھا رہی، باہر جا کے کھا رہا پی رہا اور گھر پہ آ کے ڈکار بھی لے رہا، پیٹ بہت خراب ہو گیا، کیا ہوا؟ بیوی پوچھ رہی، بہت کھایا دعوت میں، اور بیوی نے کیا کھائی نہیں پوچھ رہا۔ ہاں، بیوی روٹی اور انڈا کھا کے سو رہی ہے اور آپ باہر جا کے مرغے اور نہ جانے کیا کیا کھا کے آ رہے ہیں، اور اینو بھی مانگ رہے اس سے۔ وہ آپ کو نے آپ کا سر درد کیا ہے کہ آپ کے پاس گولی؟ بتاؤ، آپ کا حال دیکھ کہ میرا سر دکھ رہا ہے۔ تو ہم لوگ بعض اوقات باہر بہت عیش کر لیتے ہیں، گھر والوں کا خیال نہیں رکھتے، کیا کھا رہی ہے، اچھے اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے، بیوی کا خیال نہیں، بچوں کا خیال نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان ينفق علی اہلہ نفقۃ سنتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو ایک سال بھر کا خرچہ دے دیتے تھے، سال بھر کا۔ لیکن وہ بھی ایسے لوگ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر یہ تھا کہ جو آپ ان کو دے دیتے تھے وہ بھی سب خرچ کر کے غریبوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں ختم کر دیتے تھے، وہ بھی فقر و فاقے میں رہتے تھے۔ آپ سوچیں گے نا، ایک سال کا خرچہ جب دیتے تھے تو پھر وہ لوگ، پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں چاند پہ چاند پہ چاند ہم دیکھتے تھے اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر کیسا ہوتا تھا؟ تو جہاں آپ سخی تھے، آپ کے گھر والے بخیل ہوں گے، وہ بھی سخی تھے، آپ کی صحبت کا اثر تھا، وہ بھی فقراء پر لٹا دیتے تھے اپنے مال کو۔ دے دیا نا آپ نے، ٹھیک ہے، وہ بھی لٹاتے تھے، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، ان کو دے دیا، اب وہ اپنے حساب سے خرچ کرتے تھے۔ لیکن یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو خرچ برابر دیتے تھے، آپ اپنی ذمہ داری برابر نبھاتے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الجہاد والسیر میں حدیث نمبر 2904، اور صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر میں حدیث نمبر 1757۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو ان کا خرچ برابر دیتے تھے۔ بیوی کئی دنوں سے بول رہی، بھائی مجھ کو دوا خانے جانا ہے، مجھ کو فلاں مسئلہ ہے، کمر درد ہے، سر درد ہے، ہڈیوں کا مسئلہ ہے، دانتوں کا مسئلہ ہے، آنکھوں کا مسئلہ ہے، کانوں میں گھنٹیاں بج رہی ہیں، مسائل ہیں، آج نہیں کل نہیں پرسوں، کرتے 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 ٹالتا رہتا ہے، جبکہ کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے۔ بیوی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب جا کے اچانک بستر پہ پڑ جاتی ہے، آئی سی یو میں جاتی، تب جا کے اس کو ہوش آتا ہے، پھر روتا دھوتا ہے اور معلوم نہیں ایسا اچانک کیسا ہو گیا۔ اچانک نہیں ہوا ہے، تو دھیان نہیں دے رہا تھا اس کے اوپر، اس کی تکلیف چھوٹی سے بڑھتے 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 بڑی بنی۔ بعض اوقات بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، دھیان دینا چاہیے، دھیان دینا چاہیے، ان کی حاجات، کھانا، لباس، دوائیاں، جو بھی ضرورتیں ان کی ہیں، مادی ضرورتیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ خالی پیار محبت کی باتیں کر کے نہیں چلے گا، ان کی ضرورتوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے گھر کے اندر آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنی خدمت خود بھی کرتے تھے، سارا بوجھ بیوی پر نہیں ڈالتے تھے، اپنی ضروریات کا، کچھ چیزوں کا آپ خود بھی لحاظ رکھتے تھے۔ جہاں ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر دھو کے کنگھی کرتی تھیں، یہ بھی معاملہ تھا کہ اعتکاف میں آپ بیٹھ کے مسجد میں اپنا سر اپنے گھر میں کر دیتے، حضرت عائشہ آپ کا سر دھلاتی اور کنگھی بھی کرتی تھی۔ ایک محبت کا سلوک تھا، ایسی خدمت بھی تھی۔ لیکن دوسری طرف حال یہ تھا کہ آپ اپنی جوتیاں وغیرہ اور کپڑے وغیرہ اگر پھٹ جائیں تو اس کو خود ہی سی لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان یخیط ثوبہ ویخصف نعلہ، آپ اپنے کپڑے خود ہی اس میں پھٹ گیا تو سی لیتے تھے، اور اپنی جوتیوں کے تسمے اگر ٹوٹ جائیں اس کو خود ہی درست کر لیا کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، اور عام لوگ جیسے اپنے گھروں میں کام کاج کرتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر میں ایسا کرتے تھے۔ کوئی اسپیشل معاملہ آپ کا تھا نہیں، میں بہت سپیریئر ہوں، میں بڑا ہوں، میں حاکم ہوں، میں نہیں کروں گا، سب میری خدمت کرنا چاہیے، نہیں۔ جیسے عام لوگ اپنے گھروں میں اپنی ضرورتوں میں لگے رہتے ہیں اور گھر کے کام کاج کرتے ہیں، آپ بھی ایسا کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔
ایک کپ چائے کا اٹھا کے کیا رکھے گا بادشاہ سلامت؟ نہیں، بلکہ کیسا کرے گا؟ ادھر آؤ، کچن میں سے اس کو بلائے، ایک کپ ادھر کیسا ہے ٹیبل پہ، چائے پیا نا میں، اٹھانے نہیں آتا، چلو اٹھاؤ اس کو۔ یہ حال مردوں کا بعض اوقات ہوتا ہے۔ کیسے نفرت نہیں کرے گی؟ آپ اتنے مواقع اس کو فراہم کر رہے نفرت کے اور اپنے فیصلے پر پچھتانے کے، کیوں نہیں نفرت کرے گی آپ سے؟ وہ محبت کا سلوک ہونا چاہیے۔ خود سے کبھی اٹھا کے رکھ دیا، بیوی آئی ڈھونڈتے ہوئے، کب کہاں گیا؟ میں نے رکھ دیا، آپ کیوں رکھے؟ یہ ماحول گھر کا ہونا چاہیے۔ میں ہوں نا خدمت کے لیے، آپ کیوں رکھتے ہو؟ کوئی بات نہیں، میں رکھ دیا تو کیا بات ہے، اتنا کام کرتی ہو، کبھی میں کر لیا تو کیا مسئلہ ہے؟ ایسا اگر ماحول گھر کا ہے تو یہ خوشحال گھر ہے، یہ خوشحال گھر ہے۔ اسی طرح سے آخری بات یہ کہ ایک اور بات ہے، اس کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو بھی خدمت گھر والے کرتے تھے ان کا دل نہیں توڑتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً کھانا جو پکتا تھا اس میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ کھانے میں عیب، آپ کھانا اچھا نہیں بنا، اس میں نمک کم ہے، اس میں شکر کم ہے، اس میں فلاں چیز کم ہے، تیل زیادہ ہو گیا، گھی کم ہو گیا، کبھی آپ کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر جی چاہا کھا لیا اور جی نہیں چاہا، ناپسند لگا کھانا، ٹھیک نہیں لگا، چھوڑ دیا، لیکن آپ زبان سے اس کی برائی کر کے کبھی دل نہیں توڑتے تھے۔ پکانے والے کا، کھلانے والے کا، دعوت دینے والے کا کبھی آپ عیب اس میں نہیں نکالتے تھے۔ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ آج آپ دیکھیے کھانا ہم کھاتے ہیں گھر کے اندر، کبھی بیوی کی تعریف کرتے، ماشاءاللہ آج کھانا بہت اچھا بنا، خوش ہو جائے گی، کیا جاتا آپ کا؟ بلکہ بعض اوقات تو بیوی خود پوچھتی، آج کھانا کیسا بنا؟ ٹھیک ہے، ہاں کیسا بولتا ہے؟ ایک دم ٹھیک ہے۔ اور اس نے کچھ اگر لایا زیور اس کے لیے، کیسا ہے؟ کپڑے کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ کیسا؟ اس کو کیسا دل میں تیر لگتا آ گیا؟ ہاں، تو ذرا خود بھی سوچیں، اس کے میدان میں اس کی تعریف کرو، آپ کی تعریف کرے گی تو اس کی خدمات کو سراہنا۔ ہاں پہلے پوچھ لینا کھانا کہاں ہے، ورنہ ایسا نہ ہو روزانہ بولتا ہے نمک کم، یہ کم۔ ایک دن سوچا بیان سن کے، آج تو ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا بنا، ہاں بھی بولیں گے بازو سے آیا ہے، پڑوس سے آیا۔ روز آپ عیب نکالتے، پڑوسن دے کے گیا، آپ اس کی تعریف آج کر رہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا، پوچھ لینا کھانا کہاں سے آیا، گھر میں بنا کے باہر سے آیا ہوا ہے۔ تو گھر میں کھانا آدمی کھاتا ہے، کبھی تعریف بھی کر دیا کرے، اس کی دلجوئی کرے، ماشاءاللہ آج کھانا اچھا بنا، اور عیب نہیں نکالے اس کے اندر۔ اور آخری چیز یہ کہ آپ اپنے گھر میں گھر والوں کو دعا بھی دیتے تھے۔ ہم کبھی دعا دیتے، دعا مانگتے ہو الگ، لیکن خود دعا دینا سامنے۔ بیوی کو دعا دیا، آپ آخری ڈیٹ سوچو کب دیے تھے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ تجھ کو ایسا رکھے، صحت مند رکھے، ایسی دیندار اور بہتر دینداری دے، اور جنت میں ہم کو ساتھ۔ یہ تو معلوم نہیں دعا کرتے کہ نہیں کرتے، ہاں اس طرح کی کچھ دعا دینا اس کو، جس سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو یہ بھی چیز جو ہے دل جیتنے کا ذریعہ ہے، محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، لما رأيت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ لی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، آپ بہت موڈ اچھا ہے آپ کا، آپ خوش ہیں، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ فقال اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما اسرت وما اعلنت، کا دعا کی اللہ عائشہ کی مغفرت کر دے، اگر اس نے پہلے جو غلطیاں کی ہوں یا بعد میں جو اس سے غلطیاں ہوں سب کی مغفرت کر دے، اور جو اس نے چھپا کے اس چھپ کی غلطیاں ہوئی ہوں یا کھلے میں علانیہ غلطی ہوں سب کو معاف کر دے، کھلی چھپی پچھلی اگلی سب غلطیوں کو معاف کر دے۔ فضحکت عائشہ حتی سقط رأسها فی حجرها من الضحک، اتنا خوش ہوئی حضرت عائشہ کہ اپنی گود میں سر رکھ کے ہنسنے لگ گئی، خوشی برداشت نہیں ہوئی کہ خوشی ہنسی میں تبدیل ہو گئی، ہنسنے لگ گئی، خوش ہو گیا۔ قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسرک دعائی،
کہا میری دعا سے خوش ہو رہی ہو؟ آپ نے کیا پوچھا؟ اتنا خوش ہو رہی، میری دعا سے خوش ہو رہی اتنا؟ فقالت ما لی لا یسرنی دعاؤک، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی دعا سے میں اتنا خوش کیوں نہ ہوں؟ ایسی زبردست دعا آپ کی ہے، کیوں خوش نہ ہوں میں اس دعا سے؟ آپ کی دعا ہی سے خوش ہو رہی ہوں۔ فقال واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ جو دعا میں نے تمہارے لیے کی ہے نا، یہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں، میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے لیے ایک بار دعا کر دی سامنے، لیکن اپنی ہر نماز میں پوری امت کے لیے، ہم سب کے لیے دعا کرتے تھے۔ ہم کتنا درود پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کتنا آپ کی سنتوں کو یاد رکھتے، کھاتے وقت، سوتے وقت، ہاں سفر کرتے وقت یا گھر سے باہر نکلتے وقت، اپنی ضروریات میں، اپنی جو بھی معاملات ہیں، کتنا یاد رکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوچنے کی اذان کے بعد کتنا یاد رکھتے ہیں، کتنا ہم آپ کے لیے وسیلہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ بھی سوچنے کی چیز ہے۔ تو کہا کہ عائشہ یہ جو دعا میں نے تمہارے لیے کی ہے، میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں دعا کرتا ہوں۔ امام ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ تو یہ باتیں گھر کے تعلق سے ہم نے دیکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے گھر میں صحیح طریقے سے رہنے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔